الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رب العالمین ہے، اور حمد اس رب کائنات کی جو دلوں کے بید سے خوب واقف ہے، اور حمد اس رب کائنات کی جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ حمد و ثنا اس رب کائنات کی جو ہمارا رب اور پالنے والا ہے۔ حمد اس رب کائنات کی کہ جس نے ہمیں اپنا پیارا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد بے پناہ کروڑوں درود و سلام۔ آج ٹاپک ہوگا حسن ظن، اچھا گمان، اچھا خیال۔ زندگی میں ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھو، یعنی اچھا گمان، اچھا یقین۔ اگر حالات مشکل ہوں تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلال تمہیں آزمائش کے ذریعے بلند مقام دینا چاہتا ہے، کیونکہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا ہر لمحہ جو ہے وہ اس کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے تو اس پر صبر کرنے پر اسے اجر ملتا ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، نعمت ملتی ہے تو اس پر شکر کرنے سے بھی اسے اجر ملتا ہے۔ تو حسن ظن رکھنا ایک عمدہ عبادت ہے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ بے شک جو بندہ اپنے رب سے اچھا گمان کرتا ہے، اچھی امید کرتا ہے کہ میرا رب جو کچھ بھی کرے گا میرے لیے بہتر کرے گا، اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، تو کیوں نہ ہم ہمیشہ نیکی، رحمت اور آسانی کی امید رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دل سے کہنا چاہیے کہ میرا رب میرے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا۔ بس یہی یقین، یہی سکون، یہی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کا ہر فیصلہ، اللہ کریم کا ہر امر، ہر حکم، ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیمار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے وجود کی بہتر دیکھ بھال شروع کر دیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک ہمیں دکھ اور تکلیف دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک ہمیں ناکام کرتا ہے تاکہ ہمیں عاجزی پیدا ہو اور ہم متکبر نہ بنیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھار اللہ کریم ہمیں غریب کر دیتا ہے تاکہ ہم غریب کا دکھ درد سمجھ سکیں۔ بے شک۔ تو کبھی اللہ تعالی ہم سے کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تاکہ ہم اپنے پاس موجود چیزوں کی قدر و قیمت جانیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو فیصلہ بھی کرے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرماتا ہے، اور جو محبت فرماتا ہے وہ ہر حال میں اس کے لیے بہتر ہے۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ وقتی طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مصیبت ہے، حالانکہ وہ تکلیف، وہ مصیبت، وہ پریشانی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے، ہمیں سدھارنے کا ذریعہ ہوتی ہے، ہمیں سنوارنے کا ذریعہ ہوتی ہے، ہمیں اللہ کا قرب عطا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، ہمیں قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری عقل چھوٹی ہے، ہماری عقل ناقص ہے، ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے اور ہم واویلا کرتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کفر کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں، نافرمانیوں کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں۔ ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا، میرا اللہ مجھے کبھی برباد نہیں کرے گا، میرا اللہ میرا سب سے بڑا خیر ہوا، میرا مالک و مختار اور میرا چاہنے والا ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ ایک دن چھوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کا رشتہ، دنیا میں بھی ہمیں اللہ کے رشتے کی ضرورت ہے، قبر آخری لمحات میں بھی اللہ کے رشتے کی ضرورت ہے، اللہ کے تعلق کی ضرورت ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر لمحہ ہمیں اللہ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تو جو اتنا انمول ساتھ ہے، جو اتنا قیمتی ساتھ ہے، جو اتنا عظیم ساتھ ہے، وہ ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتری کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے قرب مانگنا، اس کا قرب مانگنا چاہیے، اس کی چاہت و محبت مانگنی چاہیے، اس کے راستے میں پڑے رہنے کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ رب کریم کا راستہ ہی اصل راستہ ہے، باقی سارے راستے جھوٹے ہیں، باطل ہیں، فانی ہیں، ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کے ساتھ جو رشتہ قائم کیا ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کام آئے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں حسن ظن کی عادت ڈال دے، اللہ ہماری سوچوں کو پاک کر دے، ہماری سوچوں کو پاکیزہ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔